بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں گڈ مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ میں ہوں آپ کے میزبان مہوش چودھری۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت اچھی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ دن کا آغاز آپ پازیٹیو کریں، آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے دن کا آغاز کریں۔ جیسے اٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ذکر الہی کلام الہی سے دن کا آغاز کیا کریں، کیونکہ دن بھر ہم نے بہت سارے مسائل، بہت سارے جھنجھڑوں سے ہم نے الجھنا ہوتا ہے، تو آپ ذہنی اور روحانی طور پہ آپ بالکل ریلیکس ہوں تاکہ اب باقی جو دنیاوی تمام کام ہیں ان کو بخوبی طریقے سے سر انجام جو ہے وہ دے سکے، کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن کو ہم نے زندگی میں بڑی گہری جگہ دے رکھی ہے، تو اسے نپٹنے کا یہی حل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تاکہ ہماری جو روح ہے وہ سکون میں رہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن، رحمتوں والا دن ہے، تو آج کے دن کچھ کام جیسے کہ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، دودھ پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہنا، نماز کی پابندی اور دعا کرنا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم سب اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اگر ان دعاؤں کی آپ قبولیت چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں زیادہ سے زیادہ، تو آپ کو اپنے لیے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے رکے ہوئے تمام کام ماشاءاللہ سے بخوبی جو ہے نا وہ آسان ہونے یا حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ والدین سے بڑھ کے کوئی رحمت اور نعمت اس دنیا میں ہمارے لیے ہو نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سچ سویرا کی ٹیم کے لیے دعا کیا کیجیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کے لیے بھی آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں یہ بھی بات کرتی ہوں کہ اس ملک کی امن و سلامتی، خوشحالی اور بقا کے لیے بھی آپ ضرور دعا کیا کریں کہ اس ملک میں امن قائم ہو، اس ملک میں خوشحالی ترقی ہو، کیونکہ اس ملک کی صورتحال کو لے کے بھی ہم کافی جو ہے وہ پریشان ہیں، تو اس ملک کے حالات کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آج کے موضوع کی میں بات کروں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بلکہ اوورآل جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ویکلی موضوع چل رہے ہوتے ہیں، موضوعات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں وہ ضرور ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں ایسی ہیپننگز ہماری لائف میں چل رہی ہوتی ہیں، سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں، جن پہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں سودی نظام معیشت کی۔ سود کیا ہے یہ آج ہم سب جانیں گے، کیونکہ جو اس وقت جدت آ چکی ہے یا جو جدید بینکاری سسٹم ہے اس کو دیکھیں اور سودی نظام کو دیکھیں، یا اپنی اسلامی تعلیمات کو یا قرآن کو ہم دیکھیں، تو کیا آج کی جو جدید بینکاری یا ہمارا نظام معیشت ہے، کیا اس میں ہم کہیں یہ سودی نظام تو ایڈ نہیں ہو گیا، کہیں نہ کہیں ہم سود پہ تو نہیں چل رہے، یا کہیں نہ کہیں اس کو ایڈ تو نہیں کیا ہوا؟ تو یہ آج سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کہتے بھی ہیں نا کہ اگر آپ کہیں یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس میں کہیں آپ نے سود کو شامل کر رکھا ہے، تو بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا بزنس، آپ کا پیسہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بے برکتی رہے گی، اس میں برکت اس پیسے میں نہیں آئے گی، اور وہ پیسہ کیونکہ اس میں آفتیں آتی ہیں، وہ پیسہ کہیں نہ کہیں آپ کی ایسی جگہ سے وہ آپ سے نکلے گا کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی سیریس بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، آپ کی فیملی میں کوئی ایسی ہیپننگ ہو جائے گی کہ آپ کا وہ جو جس کو آپ پروفٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا پیسہ وہاں پہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، بظاہر ہم لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر جس قوم میں زنا یا سود جو ہے یہ پھیل گیا تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کا جو عذاب ہے وہ آپ نے اپنے اوپر نازل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو یہ یقیناً سوچنے والی بات ہے۔ جیسی بہت ساری روایات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کے حوالے سے یا سود نظام معیشت کے حوالے سے ان کا کیا فرمان تھے، اور ہم کس طرح سے اس نظام کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں، اس میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اس ٹاپک پہ ہم آغاز کر سکیں گفتگو، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کے ہر پہلو سے 10 شاخیں اور نکلتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری پوری زندگی سے یہ ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، جو ہمارے گھر آ رہا ہے، ان سب سے یہ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر اس پہلو کو اجاگر کیا جائے جو وقت کی اور ہم سب کی لائف کی جو ضرورت ہے۔ ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان ناظرین جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، انہیں آپ ہمارے بہت سارے پروگرام میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ٹی وی چینل پہ آپ انہیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کی آواز آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ جی جناب محترم، آپ اسلامک اسکالر ہیں، مفتی محبوب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی۔ وعلیکم السلام بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔
ناظرین ان کے ساتھ ہمارے اگلے جو مہمان تشریف فرما ہے، آپ انہیں بھی ہمارے پروگرام میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، انہیں بھی آپ دیگر ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں. آپ بھی جی اسلامک اسکالر ہیں، جناب محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم علیہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ان کے ساتھ اگلے ہمارے جو مہمان ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ ٹی وی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہم سب کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب کے بڑے پسندیدہ ہیں اور بڑی فرمائش پہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں ہمیں جوائن کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز رکھتے ہیں جی، نعت خواہ ہیں قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب، وقت دیا آپ نے. درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. بسم اللہ کریں. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا
कौन जज़ाक है। बहुत शुक्रिया कारी नामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जिस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं सूद निज़ाम मईशत और इस्लाम की नज़र में, इस्लाम ने क्योंकि सख्त अल्फाज में इसकी ममानत की है तो क्यों की है, इस पर हम आज इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं। जी जनाब मोहतरम मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। सूदी निज़ाम क्या है और क्यों इस्लाम में इसके जो सख्त अल्फाज में इसकी ममानत की गई है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरमा महविश चौधरी साहिबा, आपका और आपकी पूरी सच टीवी का और ख़ुसूसन सच सवेरा टीम का शुक्रिया। हमेशा की तरह इम्पोर्टेड जो उन्वानात होते हैं वो लेकर आते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और आज का ये जो उन्वान है ये नहायत ही अहमियत का हामिल है और ख़ुसूसन इस वक्त में उमूमी तौर पर जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि क़ुर्ब क़यामत में अगर कोई सूद का मुर्तकिब नहीं होगा तो कम अज़ कम उसके गुबार से उलूद लाजिमन होगा। तो इस वक्त में उमूमन लोग इस गुबार के अंदर उलूद हो रहे हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ला शानुहु ने उन लोगों का ज़िक्र फरमाया जिन्होंने इब्तिदान जो सूद खोर थे, सूद खाने के आदी थे या सूद को जो हलाल जानते थे, उन्होंने ये कहा कि इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा, ये जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है ये भी तो सूद की तरह है। फ़अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों चीज़ों में फ़र्क का जानना इंतहाई ज़रूरी है। जब हमें फ़र्क मालूम होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि सूद की हुर्मत किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है। बै जिस वक्त कोई आदमी कोई ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो उसमें तिजारत करते हुए जहाँ पर उसे नफ़ा का उम्मीद होती है कि उसके लिए नफ़ा होगा तो नफ़े की उम्मीद में वहाँ पर उसे साथ साथ नुकसान का भी अंदेशा होता है। इसलिए उमूमन कहा जाता है कि जब भी तुम कोई कारोबार करते हो, कोई भी काम शुरू करते हो तो नफ़ा सोचने से पहले उसके नुकसान के बारे में सोचो कि तुम्हें इसमें किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में जिस वक्त सूद को हम देखते हैं तो सूद में जिस वक्त कोई आदमी सूद पर कोई चीज़ देता है, चाहे वो रकम की सूरत में हो, चाहे कोई वज़नी चीज़ हो जिसको तोला जा सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो को जिसका नाप किया जा सकता है, तो हर सूरत में जिस वक्त उसमें कोई इजाफा उसमें आएगा तो उसमें हमेशा उसको नफ़ा ही मिलेगा, उसे उसमें नुकसान नहीं मिलेगा। तो एक तो बुनियादी फ़र्क दोनों चीज़ों में ये आ गया कि जब तिजारत की जाती है तो तिजारत में नफ़ा जहाँ पे होता है वहाँ पर नुकसान भी होता है और जहाँ पर सूद की बारी आती है तो सूद में हमेशा नफ़ा ही होता है, उसमें नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त कोई आदमी तिजारत करता है तो तिजारत करते हुए उसमें किसी इंसान की भी कोशिश होती है। ज़ाहिर बात है कोई बंदा तिजारत में कोई कोशिश करता है तो उसको कोई नफ़ा हासिल होता है या फिर कोई चीज़ लेकर रखता है तो उसमें कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसमें इंसान की अपनी कोशिश और मेहनत उसमें शामिल हाल होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जो तिजारत करते हुए मेहनत करते हैं और अपनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो हाथ के साथ कमाई करने वाला, मेहनत करने वाला होता है वो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। और दूसरी जानिब वो आदमी है कि जो सूद का पैसा है, सूद के ज़रिए से उसको कमाता है, अब उसमें उसकी मेहनत नहीं लग रही। इधर जो मेहनत कर रहा था उस मेहनत के बदले में अल्लाह ताला उसको उसका रिज़्क़ हलाल उसको अता फरमा रहा है। अब इधर जो सूद जो लेकर पैसे किसी को देता है और उस पर सूद लेता है तो उसमें नुकसान ये है कि वो एक तो अपना जो वक्त है वक्त नहीं दे रहा और दूसरा उसने जो मुकर्रर किया हुआ है
ہر وقت اس کی پروفٹ میں اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا اس پر آگے بڑھا لے. پھر اسی طریقے سے مفتی صاحب ہمیں بریک لینی ہے معذور کے ساتھ. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. یقیناً ناظرین بہت ہی وسیع ترین ٹاپک اور بہت ہی اہم ہے. ان ڈیٹیل مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سودی جو نظام معیشت ہے، اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام میں کیا احکامات ہیں اس نظام کو لے کے، اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی محبوب الرحمان صاحب اس پہ گفتگو فرما رہے تھے. مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ سودی نظام جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. تیسری چیز میں جو بطور فرق کے عرض کرنے لگا تھا کہ سود میں جو اور تجارت میں جو فرق ہے، سود میں یہ ہوتا ہے کہ جب سود لیا جاتا ہے تو وہ غریب سے لیا جاتا ہے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس ظاہر بات ہے کوئی مال ہوگا، دولت ہوگی، کوئی ثمرات اس کے پاس پڑے ہوں گے تو وہ دے گا کسی کو، بالکل ایسے، اور اس کے عوض میں وہ کچھ نہ کچھ اس سے مانگے گا کہ مجھے مہینے کے بعد دے یا سال کے بعد دے. جو اس پر اضافہ مانگے گا وہی سود کہلائے گا. بالکل ایسے. اب اس میں غریب کا نقصان ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے غرباء، یتامہ، مساکین، ان کو ان کے حقوق دینے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہاں پر تو ان کے حقوق کی حق تلفی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ظاہر بات ہے جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے پھر اسے بیچتا ہے، تو اس کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رزق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ان کا رزق اس کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اپنے کوشش کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے وہ اپنے پیسے کماتے ہیں. کوئی وقت دے کر کماتا ہے، کوئی مشقت کر کے، کوئی کام، تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے. اس کے ساتھ اور لوگوں کا بھی رزق جڑ جاتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے سود اور تجارت کے اندر. میں ٹھیک ہو گیا. آپ کی طرف آتے ہیں جناب محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب. قرآن میں سودی نظام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المنتجبین. سب سے پہلے اس عظیم مبارک دن جمعۃ المبارک کے اعتبار سے تمام کی خدمت میں، اور مریضوں اور خاص طور پر جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کی برطرفی کے لیے، اور جو موجودہ صورتحال جو بارش اور جو سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جن لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، جاں بحق ہو گئے یا ابھی زخمی ہے، ان سب کی سلامتی، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات میں بلندی، اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے صبر، کیونکہ یقینی بات ہے ایک بہت سخت مرحلہ ہے. اور ایک تو جمعہ ہے تو ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مبارک ہو کہ اس جمعے کے اعمال میں سے سب سے ایک اہم ترین عمل ہے وہ غسل ہے. اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اے علی، غسل کی اس حد تک اہمیت ہے جمعے کے دن کے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہو کھانے اور مثال کے طور پر غسل کرنے کے اعتبار سے پانی کے سلسلے میں، یعنی آپ کے پاس پانی نہ ہو، کھانے کے لیے پیسے ہو، تو جمعے کے دن اس ٹائم پہ آپ کھانے کو روک کر اس کے پیسے کو غسل جمعہ خریدنے کے لیے خرچ کرو کہا ہے. یعنی وہ جو پیسے ہیں اس کو آپ کھانے پہ کم خرچ کر کے پانی بھی آپ کو خریدنا پڑے تو پھر خرید کر غسل جمعہ انجام دے دے فرمایا. یعنی اس حد تک جمعے کے غسل کی اہمیت ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، خاص طور پر ہمارے جو بچے اور بچیاں اسکولوں سے آتے ہیں تو وہ ایک تعلیمی نظام میں ہونے کی وجہ سے وہ غفلت کرتے ہیں. لہٰذا اگر صبح بھی اگر غسل کر کے چلے جائے تو وہ جمعے کے ہی غسل نیت کرتے ہیں. صبح کا ٹائم ہے. اور یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے وہ اہل بیت کے غم اور ان کی مصیبتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی یہی جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ جب یزید نے تخت پہ آ کر بیٹھا اور اس نے آ کر کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، وہیں حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی حرام حلال نہیں ہے.
اور خود شراب پی رہا تھا اور سارے حلال کو حرام کیے ہوئے تھے، اور یقینی بات ہے اس کے سسٹم میں ایک سسٹم یہ سود کا بھی تھا۔ سود کا، بالکل۔ امیر المومنین کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخ ساز محرم اور سفر کے اندر اس میں سے ایک ہدف بھی یہی ہے کہ الا ترون ان الحق لا یعمل به، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے روکا جا رہا ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، اور باطل سے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ فَلْيَرْغَبُ الْمُؤْمِنُ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ، اس وقت مومن کے لیے یہ چاہت ہونی چاہیے وہ خدا سے ملاقات کرے۔ انی لا ارا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، انی لا ارى السعادہ الا الشہادہ، میں سعادت کو اپنے لیے شہادت سمجھتا ہوں، ولا الظالمین الا برما، اور ظالمین سے میں ہمیشہ برات کر لیتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو واقعی کربلا کے اندر یہ جو ابھی جو عظیم سفر جو کربلا سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ایک عظیم ترین امام سجاد اور اہل حرم کا جو پیغام ہے وہی کیا ہے کہ خدا کے احکامات کو زندہ کرنا جو اس وقت لوگوں نے خراب kar کے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے جا رہا تھا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ذریعے سے لوگوں کو آج حرمت کعبہ ہے، طواف ہے، اگر لوگ حلال کھا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ایک مسلمان ربا میں سود میں پڑے ہو، لیکن پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی قربانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اس زاویے سے نہیں ہے کہ ان کی مصیبت کے اعتبار سے نہیں ہے، احیاء مکتب دین اسلام کے اعتبار سے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے 200 تقریباً 78-69 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بالکل۔ کس چیز کے بارے میں؟ کہ وذروا ما بقی من الربا، جو سود کے ذریعے سے جو پیسے لوگوں سے حاصل ہو گئے ہیں اس کے بارے میں ڈرو اور اس کو آپ واپس کر دو۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں ناظرین، دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تقوی کا معنی فقہی اعتبار سے ہے، ایک تقوی کا معنی اعتقادی اعتبار سے ہے۔ فقہی اعتبار سے جو آپ نے فرمایا، اگر کسی نے سود کھا لیا تو بالکل اسی طرح ہے کہ کسی نے دوائی جو ہے نا وہ لے لی ہو لیکن وہ ایکسپائر ہو چکی ہو، اللہ نہ کرے کسی کو کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو، وہ دوائی لینے کے لیے بچے نے لیا، پھر دیکھا کہ وہ تو دوائی ہے لیکن اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، تو وہی دوائی اس کی جان لے سکتی ہے۔ کہا کہ یہ جو سود کا پیسہ بالکل اس دوائی کی طرح ہے جو انسان کے دل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ دیکھیں ایک غلط دوائی ملنے سے انسان مر جاتا ہے، ویسے بھی اس نے تو مرنا ہے، لیکن اگر سود کھائیں تو پھر اس کی روح مر جاتی ہے۔ یہ ہے اہم پوائنٹ، یہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس معاملے کی اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں کو اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بچے نماز کی طرف نہیں جا رہے، صحیح بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ اپنے معاملات کے اوپر دیکھیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کے دسترخوان کے اوپر نیلے پیلے جو آپ سجا کے رکھے ہوئے، اس کے اندر جو زہر ہے، حلال کا ہے یا اسی لیے دوبارہ آ جائے امام حسین صلوات اللہ علیہ، جس کی زبان رسول اللہ کی زبان تک گئی ہے، لیکن 30,000 کے بندوں کو امام حسین کی بات، اہل البیت کی بات، یعنی قرآن ناطق کی بات، قرآن صامت کی تلاوت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر امام نے خود بتایا قد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے میری بات تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم لوگوں کے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان تمام زاویوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مسئلہ فقہی اعتبار سے ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اپنے معاملات میں، جس کے
اعتبار سے دنیا اور آخرت دونوں میں تم لوگوں کے لیے نقصان ہے، بالکل ایسے، لیکن دوسرے اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے ہے۔ یہ بہت ایک پیارا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈرو اللہ سے۔ وہ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس سود کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہو رہا ہے، بالکل، لیکن پیسے ختم ہونے والی چیز ہے، بے شک بے شک، ایسے دنیا ہاتھوں کا میل ہے۔ یقیناً، آج میں پڑھ رہا تھا ایک فیصل آباد کا اتنا امیر ترین کھرب پتہ بندہ تھا، اس کی قبر پہ اتنی گھاس پھوس، کوئی ہاتھ رکھنے والا بندہ نہیں تھا، کہاں گیا وہ پیسہ؟ کہاں گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ شاید مثال اچھی بات نہیں، لیکن اس مثال کی آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ ہمارے سننے والوں کو، کیونکہ ہمارے ہاں لیلا مجنون کہنے سے فوراً ایک لڑکی اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح عارف ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں سے اللہ سے ڈرتا ہے، اس ڈر کے اندر مارنی ہے، یاد رکھ لیجئے اس بات کو۔ یعنی تم اگر سود کھاؤ گے تو مار پڑو گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یار مار کا مسئلہ نہیں ہے، مار ممکن ہے کہ برداشت ہو جائے، آخر میں اس کو نکال کر لے کر آ جائے۔ وہ کہہ رہے کہ جب لیلا نے کہا کہ کسی نے اعلان کر دیا بھئی لیلا حلوہ تقسیم کر رہے، تو سارے محلے اس زمانے میں تو پھر حلوہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ویلیو زیادہ تھے، سارے لوگ گئے لائن میں، یہ مجنون بھی بیٹھا لائن پہ، چلتے رہے، آخر میں جا کر جب اس کی باری آ گئی تو کاسے میں حلوہ لیا، اس نے زمین پہ دے مارا، تو لوگوں نے کہا تو واقعاً دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ یعنی صبح سے آپ لائن میں بیٹھے، ابھی حلوہ جب ہاتھوں میں لیا تو پھر اس کو گرا دیا۔ تو مجنون نے کہا کہ دیکھو تم سب لائن میں بیٹھے ہو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، اپنے ناظرین کو، یعنی میں صبح سے لائن میں بیٹھا ہوں، تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، میں تمہارے طرح حلوہ کے لیے لائن میں نہیں بیٹھا، میں لیلا کی دیدار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، میرے لیے صرف یہ حلوہ بہانہ تھا، اصل میں وہ دیدار لیلا ہے جس کی وجہ سے میں نے گرمی سردی سب کو برداشت کر لی۔ کہا کہ اے لوگو، جو حقیقی معنوں میں خدا سے ڈرنے والا ہے، کہ سود کو چھوڑے، وہ ایک بہانہ ہے، اس سود کے ذریعے سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایک بچے کو آپ بازار میں لے کے جائے، اس کو کھلونا نظر آتا ہے تو پھر بچہ چلا جاتا ہے، 500,000 کا کھلونا ہاتھ میں آ جاتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو اسی کھلونے کو پھینک کر وہ ماں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ 5 روپے اور ہے، ماں اور ہے۔ یقیناً تو اس طرح کی اور بھی بے شمار اگزامپل جو ہیں وہ ناظرین ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سودی نظام معیشت ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کئی مواقع پر سود کی حرمت کے حوالے سے اور اس کی وجہ سے جو عذاب آنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لعنت برستی ہے، اس کا مختلف مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفصلاً ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ اپنے آپ کو 7 چیزوں سے بچاؤ، ان میں شرک بھی ہے، زنا بھی ہے، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس سود کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 1 درہم جو آدمی سود کا کہیں کھاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے حوالے سے فرمایا کہ گویا کہ اس نے 36 مرتبہ بدکاری کی۔ اور سب سے کم جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس گناہ کا، سود کھانے کا جو گناہ ہے، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان سود خوروں کے لیے جو سود کھاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا تو یہ لوگ جس وقت آئیں گے تو یہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ معراج کی رات، جب حضور علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ پتہ چلے گا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ان کو شیطان نے چھو کر ان کو
مخبوط العقل کر دیا ہے. جس طریقے سے کوئی پاگل دیوانہ ہوتا ہے اس طریقے سے قیامت والے دن وہ کھڑے ہوں گے, اور پاگل دیوانے کو پھر جس طرف لے جاؤ وہ اس طرف جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی ان کی قیامت والے دن جو حالت ہے اس کو بیان فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس سود کے ساتھ جڑنے والے ہر اس شخص پر لعنت فرمائی. فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت, جو آدمی سود دینے والا ہے, کھلانے والا ہے, اس کے اوپر بھی لعنت ہے, جو لکھنے والا ہے اس پر بھی لعنت, اور جو اس پر گواہی دینے والا ہے اس کے اوپر بھی لعنت. بریک لینی, بریک کے بعد اس بات کو آپ ڈیٹیل میں مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک سود نظام معیشت اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی جناب مفتی محبوب الرحمان صاحب, آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. یہ جو سود نظام ہے, اب آپ مکمل کر لیں. میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کسی بھی انداز کے ساتھ جو سود کے اندر ملوث ہوتا ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اگر کوئی آدمی, ایک تو وہ ہے کہ جو سود کھانے والا ہے, تو سود کھانے والا جو ہے اس کے اوپر تو لعنت ہے ہی ہے, بالکل. وہ تو سر عام اس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین اس کے اوپر شاہد ہیں. اور پھر دوسرا وہ جو کھانے والا ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی سودی کام کرتا ہے اور اس کے پاس جا کر وہ سود کے پیسے کھانا یا اس سے وہ لینا, اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے اس کے اوپر بھی لعنت, اور جو آگے کھلانے والا ہے اس کے اوپر بھی لعنت. اور پھر ایک آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں تو صرف لکھ کر دیتا ہوں, میں ان کے درمیان وہ لکھت پڑھ کر دیتا ہوں, اسٹامپ کر دیتا ہوں, معاہدہ کر دیتا ہوں, میں تو اس جرم میں ملوث نہیں ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بھی اس کے اوپر ملوث ہے. اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو اگر پیسے دیتا ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود پہ پیسے دیتا ہے اور بغیر سود کے نہیں دیتا, اور وہ آدمی دوسرے آدمی کو جانتا نہیں ہوتا, تو وہ ساتھ ایک ایسے آدمی کو لے کر جاتا ہے جو اس کا جاننے والا ہو, اور اس کو بھی جو سود دینے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے, اور جو لینے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کو دینا ہے آپ نہیں جانتے, تو میں اس کا جو ہے ضامن بنتا ہوں, گواہ بنتا ہوں. تو جو آدمی اس درمیان میں گواہی دیتا ہے اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کے اوپر لعنت ہے. تو سود ہر لحاظ سے جو آدمی بھی, چاہے وہ سود لینے والا ہے, چاہے سود دینے والا ہے, چاہے سود کے والے سے لکھنے والا ہے, چاہے اس کے اوپر گواہی دینے والا ہے, ان سب پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ایمان والے, جہاں کہیں بھی قرآن میں یہ ذکر آتا ہے کہ اے ایمان والو, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ آئے نا یا ایھا الذین آمنوا, غور سے سنا کرو اور اسے سمجھا کرو. دو باتوں میں سے ایک بات لازماً ہوگی, یا اللہ تمہیں نیکی کا حکم دے رہا ہوگا یا برائی سے منع کر رہا ہوگا. اور یہاں اللہ رب العزت سود کی برائی سے منع فرما رہا ہے. اور ہمارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور وذروا ما بقی من الربا, باقی جو سود ہے اس کو بھی چھوڑ دو. اور یہاں فرمایا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود کی رقم کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ. ہمارے ہاں تو عموماً جس کے پاس دو چار پیسے فالتو آ جاتے ہیں وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھی مجھے پروفٹ مل جائے, چاہے وہ بینک کے اندر رکھ رہا ہو, چاہے اس نے کسی کو دینے ہوں, تو ہر صورت میں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس اس کے اوپر اضافہ ہی آئے. انویسٹمنٹ اس میں مختلف صورتیں ہیں, یا وہ مشارکت میں ہوگی, یا مضاربت میں ہوگی, یا سودی نظام میں ہوگی. اگر وہ سودی نظام میں ہے تو وہ ہر حالت میں وہ ناجائز ہے. مضاربت یا مشارکت ہے, کہیں شریک ہوتا ہے تجارت کرنے میں, تو اس میں جو جواز کے طرق جو شریعت نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اگر ہو تو وہ جائز ہے. تو اگر کوئی آدمی سود لیتا ہے بڑھا چڑھا کر, تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا, اور منع ایمان والوں کو کیا ہے. اور فرمایا واتقوا اللہ, جس طریقے سے علامہ صاحب پہلے بیان کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر پہلے ایمان والوں کا ذکر کر کے, ایمان والوں کو مخاطب کر کے, پھر فرمایا ان کنتم مؤمنین,
دوبارہ پھر تاکیداً فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اس سود کے قریب نہ جاؤ، اس کو بڑھا چڑھا کر تم نہ حاصل کرو۔ نہ حاصل کرو۔ یقیناً ناظرین بار بار واضح احکامات جو ہیں قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو۔ ہم دنیا جہان کی تمام تر چیزیں، تمام فلاسفی ہم پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کس طرح مخاطب ہو رہا ہے، کیا احکامات ہیں ہمیں لے کے، ہماری لائف کو اوورآل لے کے، یا اس ہم نظام معیشت کی بات کرتے ہیں یا اس میں سود کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس موضوع کو، لیکن اس سے قبل ہم قاری انعام الحق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کیجیے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، او ہم پہ لطف دوام سا مدینے والے، کہیں مقامی ان کے در پر قیام سا مدینے والے، کہیں مقامی ان کے در پر قیام صدر نبی پر یہ عمر بیتے، او ہم پہ لطف دوام سا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب سا، نصیب ہو تو نصیب سا، غلام ہو تو غلام سا، در نبی پر یہ عمر بیتے، او ہم پہ لطف دوام سا، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز سی، امام ہو تو امام صدر نبی پر یہ عمر بیتے، او ہم پہ لطف دوام سا، جو غم زدوں کو، جو غم زدوں کو، جو غم زدوں کو گلے
لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام صادر نبی پر یہ عمر بیتے او ہم پہ لطف دوام بہت شکریہ قاری انعام الحق صاحب، بہت شکریہ ناظرین۔ آج کا ٹاپک جس میں ہم بات کریں سود نظام معیشت اور اسلام کی نظر میں، جناب علامہ محمد قاسم مومنی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سود نظام سے اوورآل جب اس وقت ہم معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے منفی خطرات ہیں جو اس وقت معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں سودی نظام کے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور اس کے اندر پروردگار عالم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کام کو انجام دو گے فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اعلان جنگ ہے، یہ فَأْذَنُوا آذان سے ہے، جب مسجد پہ اذان کی آواز آتی ہے تو اعلان ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے بات کروں گا۔ تو یہاں پر اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو اعلان جنگ ہے، آ جاؤ مجھے لڑنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی یہ ساری جنگیں ہو گئی ہے اللہ کے لیے، اور اللہ نہ کرے اگر شیطان کے دام میں، جیسے قبل ازاں اگر اس کو مس کر دیا لم سے شیطانی سود کے ذریعے سے ہے، لہٰذا یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ جو آپ نے سوال کیا وہ متین ہے۔ دیکھیں علماء جو عقلاء ہے وہ کہتے ہیں کہ سود ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو قبح ہے، قبح وہ ذاتی ہے، اس کے اندر جو خرابی ہے نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک نجس ہے ایک متنجس ہے، معذرت چاہتا ہوں، ایک مثال کے طور پر یہ ٹیبل آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ چیز پاک ہے، اس کے اوپر اگر خون گر جائے تو پھر یہ متنجس ہو جائے گا، لیکن پاک ہو سکے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر خود نجس ہو، جیسے کتا ہے مثال کے طور پر، یا دوسرے جو نجاسات ہے، اس کو آپ دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ کتے کو آپ سمندر میں بھی لے کے جائیں، بہترین سرف ایریل سے ایکسل سے جتنے بھی سرف ڈال دیجیے، بڑے سے بڑے متقی شخص کے ہاتھوں میں رکھیں، اسے کہہ کے آپ دھو لیں تو کتا پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر تزکیہ کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یعنی سود کو آپ کسی بھی زاویے سے، جیسے معذرت چاہتا ہوں قبلہ صاحب کو پتہ ہے، اگر مولانا حضرات اس کو حیلہ شرعی کرے، نہیں جی اس طرح کرنے سے اس طرح ہوگا، اس طرح کرنے اس طرح حلال ہو جائے گا۔ دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں، نہیں جی ہم مثال کے طور پر اس کو ایسے کرتے ہیں تو پھر شاید پاک ہو جائے۔ علامہ صاحب یہ جو بینکاری کا سسٹم ہے جس میں کچھ اسلامی برانچز اوپن کر دی گئی ہیں کہ یہ بالکل سود سے پاک ہے، میں اسی کی طرف آپ کی خدمت، اصل میں یعنی کوئی عقلی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی بھی ایسی توجیہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حلال کریں۔ جس طرح ایک میں نے شاید آپ کی خدمت میں مثال بیان کر دی ہے کہ یہ دنیا کے شیاطین نے سود کی قبح کے اوپر پالش کروا دی، بول کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کے اوپر پالش کروا دی، جس طرح معذرت کے ساتھ ایک لوہے کے اوپر سونے کے پالش کروا کے کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، اسی طرح اس نجس چیز کے اوپر ایک پالش کروائے ہیں لذت کی، خواہشات کی، ایکسپلور کی، لیکجری کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں۔ اس کی مثال جو ہم ایک پروگرام کارٹون کے سلسلے میں کر رہے تھے، وہاں پر کہا کہ یہ جو مکی ماؤس ہے، ایک کارٹون آپ پرانے زمانے میں، یہ ہالی ووڈ والوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو قبح ذاتی ہے، غور سے سن لیجئے، مائیں اور بہنیں اور جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں، یہ آئندہ جا کر ہمارے خاندان کو پالنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نشے میں پڑ گئے سود کے تو اب ان کے پیچھے، تو پھر جو لوگ نشے میں لگنا چاہتے ہیں ان کو روکے تاکہ ان کے دلوں کو بچایا جا سکے۔ یعنی جو آلودہ ہے وہ استغفار کرے، جو آلودہ نہیں ہے وہ بھی استغفار کرے تاکہ اس کے وجود کے اوپر بھی گندگی نہ آئے۔ بالکل ایسے۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا کہ نہیں جی، کس نے کہا کہ یہ قبح ذاتی ہے؟
ہم اس حد تک اس مکی موسی نے وہ گندا ترین چوہا تھا کالا, آپ گوگل کریں آپ, ہاں گندا ترین چوہا تھا جس سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا. اس کے اوپر اتنے رول کریٹ کیا انہوں نے, کبھی اس کو مظلوم بنایا, کبھی اس کے اوپر حملہ کروایا, کبھی اس کو کھانا نہیں دیا, کبھی اس کو اتنے رول اس چوہے کے اوپر کریٹ کروایا کہ بعد میں اسی چوہے کے لیے لوگ رونے لگے بچے. ایسے ہی ہے. اسی طرح ہے کہ ہمیں اس سود کے اوپر اتنے پالش کر کے مختلف زاویے سے اتنے خوبصورت مختلف رنگ دینا شروع کر دیے ہم نے, کر لیا. اس کے بعد اب اس کے اندر جو قبو ہے, جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ علامہ صاحب معزز کا بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مکمل کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں سودی نظام معیشت اور اسلام کی نظر میں اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں, قرآن میں کیا احکامات ہے, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی جناب محترم علامہ محمد قاسم مومنی صاحب. آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سودی نظام ہے معاشرے پر اس کے کس قسم کے اثرات, جو منفی خاص کے اثرات ہیں مرتب ہو رہے ہیں. آپ وہی عرض کر رہا تھا کہ مالک اشتر جو امیر المومنین کا سپاہ سالار تھا, دشمن امیر المومنین نے اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے ایک مشک جو روم سے آئے ہوئے شہد کو ان کے لیے بھیجا. مالک گھر سے باہر تھے, اس کی ایک بیٹی تھی, اور اس مشکیزے کے لب کے اوپر جو شہد تھی نا, اس حد تک میٹھاس شیرنی کہ اس کو اپنی انگلی سے چاٹ کے جب منہ میں رکھا تو پھر وہ اس کی لذت میں چلے گئے. تو جب آ گئے تو جلدی سے کہا کہ بابا کسی نے یہ بھیجا ہے, بہت لذیذ خیز ہے. تو جناب مالک اشتر نے, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ بہت لذیذ ہے, لیکن اس کے اندر جو تلخی ہے وہ امیر المؤمنین سے دشمنی ہے. اس کے اندر جو تلخی ہے, جس طرح سام کی مثال لیجئے, سام کتنے نرم ہے, لیکن اس کے اندر اس کے نیچر کے اندر جو خرابی ہے ڈسنے کی, اس کو آپ اپنے پاس لا کے گرم ہو, بچے پڑھتے تھے کہ اس کو لایا تھا کسان نے اپنے, مثال کے طور پر اپنے چولہے کے ساتھ گرم ہوا تو پھر کسان کے بچے کو اس نے ڈسا. لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قبح اس کی ذاتی ہے, اور خوبصورت ایک آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں, علماء فرماتے ہیں کہ اس حد تک یہ بری چیز ہے کہ یہ معاشرے کو فالج میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی فالج میں مبتلا ہو جائے, اس کا پورا کنبہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے, اور جتنا فالج اس کے اوپر شدت سے ہوگا اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. کہا کہ یہ بے بس ہو جاتا ہے نا. ہاں, سود دینے والا لینے والا سود کی سسٹم میں جو انوالوڈ ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے کو فالجیت کے اندر دھکیل رہا ہے. کام کرنے کا انگیزہ ختم ہو جائے گا, جیسے سوچنے کی فکر ختم ہو جائے گی, انگیزہ, جستجو, ترقی, زحمت, خدمت, یہ سب کچھ جام ہو جائے گا. اور اس کے وجود کے اوپر قبلہ صاحب نے فرمایا, لیکن میں نے روایت یہ دیکھی ہے کہ وہ آخرت میں نہیں, دنیا کے اندر بھی وہ پاگلوں وار زندگی کریں گے. آپ سود والے کو دیکھ لیجیے, اس کو نہ کسی غریب کا احساس ہے, کوئی نہیں ہے, بے حس ہو جاتا ہے, کوئی اس میں احساس ہی نہیں. یعنی دنیا کے اندر بھی دیکھیں نا, دنیا مظہر آخرت ہے, مزرعہ آخرت ہے, کہ خدا دکھاتا ہے کہ جو سود کھانے والا ہوتا ہے اس کو یہاں پر تھوڑا سا پاگل کرواتا ہے 60-70, پھر وہاں پر لاکھوں, پھر یعنی اس کے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اس کو سزا ملتی ہے. جناب محترم مفتی محبوب الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, جو مجبور, جو ضرورت مند ہیں, ان کی طرف سے یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ یقیناً یہ ان کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں اشد ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, تو اب کہیں سے کوئی اپنی کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو ہم بیچ کے اپنی وہ ضرورت پوری کر سکے, تو مجبوراً ہم کسی ایسے شخص سے یا بینک سے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے, جو کہ ساتھ میں ہم نے سود بھی, اس کی جو انٹرسٹ آج کل جو ایک ماڈرن ورڈ نکلا ہوا ہے وہ ہم نے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. تو اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ضرورت مند کہیں سے کوئی قرضہ لیتا ہے لیکن ساتھ میں سود لگ رہا ہے؟ جب کبھی بھی کوئی آدمی سود لے گا, چاہے وہ تھوڑا لے چاہے زیادہ لے, چاہے وہ محتاج ہے چاہے وہ غنی ہے یعنی مالدار ہے, دونوں صورتوں میں جب بھی کوئی سود لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے. اگر وہ مومن ہے, صاحب ایمان ہے, مسلمان ہے,
تو وہ کسی صورت میں بھی سود کا کاروبار نہیں کر سکتا، نہ ہی سودی لین دین کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے آپ فرما چکے ہیں نا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا جو ہے وہ سب ان پہ اسی طرح سے ممانعت ہے، لیکن یہاں وہ ایک ضرورت مند قرضہ لینا چاہ رہے ہیں اگر کوئی ضرورت مند ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ اسلام نے بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک۔ تو ایسا آدمی جو سود پر پیسے دینے والا ہے یا سود پر کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اس سے نہ لیں، بلکہ ان کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا، جن میں ہمدردی کا جذبہ ہو اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا جن کے دلوں میں جذبہ ہو، ان کے پاس جا کر ان سے ایسی چیز لیں کہ جس پر ان کے لیے بعد میں مشقت نہ ہو۔ مفتی صاحب آج کل تو چراغ لے کے ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو ساتھ میں سود کا جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہ کرے، وہ کہیں گے اچھا اتنے پیسے دیتے ہیں، ساتھ میں اتنا انٹرسٹ لگے گا۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، من یتکفلنی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ، جو آدمی مجھے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دے دے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی۔ اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ضمانت دے دی۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی وقت کوئی مجبور ہوتا ہے اور تنگ دستی کی صورت میں اگر کسی سے کوئی سوال کرتا ہے یا قرض لیتا ہے تو اس وقت قرض ایسے آدمی سے لیا جائے جو اس سے سود کا مطالبہ نہ کرے یا اضافی رقم کا مطالبہ نہ کرے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقرباء سے، یا جہاں کہیں کام کرتا ہے وہاں سے وہ مطالبہ کرے تاکہ وہ اس سے کوئی اضافی ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ کسی سے قرض لیتا ہے، قرض لے کر جس وقت وہ اپنا جو زندگی کا نظام ہے وہ چلاتا ہے تو اس صورت میں جب وہ اپنوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ نرمی بھی کریں، کچھ اس کے ساتھ بھلائی بھی کر دیں، کچھ اس کو اضافی طور پر اپنی جانب سے کچھ چیز بھی دے دیں۔ یہاں پہ مفتی صاحب اپنوں کی آپ نے بات کی تو یہاں پہ اپنے جو ہے نا وہ آپ کی زیادہ ٹانگیں کھینچنے پہ آتے ہیں۔ کچھ انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے آئے تھے پچھلے کچھ دنوں، کچھ عرصے پہلے کا واقعہ، جو ایک جوان لڑکا جس نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی، وجہ کہ اس نے اپنے چچا سے پیسے لیے ہوئے تھے جو کہ اس کو تنگ کر رہا تھا، وہ واپس نہیں کر پا رہا تھا، جس وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی۔ اچھا، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کئی فرامین عالی شان اس طرح ملتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مقروض ہو اور وہ قرض دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے نرمی ہمیشہ اس کے لیے نرمی جس وقت کریں گے اس پہ سختی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے حالات بار بار اس کو ٹارچر کرنا، بار بار اس سے مانگنا اور اس کو لوگوں کے سامنے اس کو نیچا دکھلانا اور لوگوں کے سامنے مطالبہ کرنا، تو اس کے ساتھ اگلے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ایک عیب ہی ہوا نا، تو ظاہر وہ اس نے لیا، اب وہ دے نہیں پا رہا، تو اس کے اگر اس عیب کو کچھ چھپاتا ہے تو قیامت والے دن بڑے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے کسی بھائی کی کوئی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قیامت والی بڑی بڑی مشکلات اور ان کو دور فرما دے گا، اس کی ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جس وقت ہم مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر پہنچنے کے لیے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ہر لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کے فرامین عالی شان ہمارے لیے راہ ہدایت اور نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ تو جو آدمی جب کبھی بھی کسی سے لین دین کے معاملات کرتا ہے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ سودی لین دین کبھی کسی سے نہ کیجیے، نہ خود اپنے اوپر لعنت کا وہ سرٹیفکیٹ جو حضور کی جانب سے ہے وہ آئے، اور نہ ہی جو دینے والا ہے اس کی جانب۔ اور اگر کوئی عادتاً کوئی مجبور ہے اور پتہ ہے کہ یہ سود پر رقم دیتا ہے اور سود کے بغیر نہیں دیتا ہے، ایسے آدمی کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اس کے لیے راستہ یہ ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ پہلے کوشش کریں۔ جو آدمی کوشش کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی کوشش کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، کوئی شک نہیں، آپ اب جب اس کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں یا محنت مشقت کرتے ہیں تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے ضرور نکالتے ہیں۔
मोमिनी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है। इस वक्त अगर हम अपने पाकिस्तान यानी कि अपने इस मुल्क की बात करें, इसका जो पूरा जो निज़ाम है उसमें जो सूदी निज़ाम जो है वो राइज हो चुका है। अगर हम बात करें इस मुल्क को चलाने की, तो ये हमारा पूरा जो मुल्क है ये सूद पर यानी कर्जा उठाया हुआ है हमने IMF से, सूदी निज़ाम पे ये चल रहा है। अब इससे जो पूरा निज़ाम चल रहा है, जो सैलरीज दी जा रही हैं, उसको हम क्या अब हलाल कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये एक मसला जो सूद का है वो फ़ुरूए दीन में से है, लेकिन इसका जो गुलदान है वो उसूल दीन है। मिसाल की एक खूबसूरत सा अगर आपको फूल नज़र आ रहा है तो वो क्यों बचा हुआ है? वो गुलदान खूबसूरत होने के, गुलदान को ऊपर रखा जाता है। और अर्ज़ किया कि असल में ये जो सूद और मामलात है उसमें जो है वो फ़ुरूए दीन है। फ़ुरूए दीन में या अखबारी लोग अपने एतबार से रिवायात और आयात पर अमल करते हुए उससे बचे या उसके अंदर मामलात करे, या जो मुक़ल्लिदीन है अपने, जैसे हमारे मकतब फ़िक्र के मुताबिक हम अपने मरजा और हम अपने मुक़ल्लद की तक़लीद करते हैं, लिहाजा हम अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी न करें। कुछ लोग आकर बैंकों के बारे में बात करते हैं, दूसरे मामलात में बात करते हैं। सही। आगे साहब, माज़ूर के साथ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहीं से जो है वो आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सूद निज़ाम मईशत और इस्लाम की नज़र में इस्लाम क्या कहते हैं, उसी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मोमिनी साहब, आप से हम बात कर रहे थे कि पूरा जो निज़ाम है वो सूदी हो चुका है, तो किस तरह इससे हम बचें? उसमें यह है कि सारी जो फ़िक़्ह है, कितनी भी किसी भी मकतब फ़िक्र की हो, सही, सारे फ़िक़्ह का जो दारो मदार है वो मफरूज़ात के ऊपर है। यानी कुछ यानी आयातुल अहकाम में कुछ अहकाम बयान कर दिए, इसके अलावा जितने भी चीज़ें दुनिया में पैदा हो रही है वो मफरूज़ात के ऊपर। जैसे मिसाल कैमरा नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं थे, सिगरेट नहीं थी, चाय नहीं थी, तो इसके मुताबिक मिसाल के तौर पर अभी मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसके मुताबिक उसके फतवे जारी करने पड़ते हैं। लिहाजा सबसे पहले हमें इसके ऊपर हुक्म करने से पहले जो इन पर काम किए हुए हैं, जैसे मराजी है, फ़ुक़हा है, मुहद्दिसीन है, इन्होंने इसकी तारीफ़ किस तरह की है। 3 चीज़ें इसके अंदर है। पहली बात यह कि हर चीज़ को आप सूद नहीं कह सकते। ठीक है। सूद का जो पैसे के एतबार से जो मामला है वो कर्ज़ के अंदर है। ठीक है। यानी अगर आप किसी को कर्ज़ दे और उसके ऊपर शर्त रखे कि आप मुझे उसके ऊपर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए आप किसी को कर्ज़ दे रहे हैं, ये शर्त ये है कि आप 1,10,000 रुपये मुझे चढ़ा कर देना, ये हराम है। या ये कहे कि 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप मेरे घर को बनाएं, ये भी हराम है। 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप मेरे कपड़े को सिलाएं, वो भी हराम है। यानी हर वो इजाफत या इजाफी चीज़ जो पैसे के ऊपर पैसे हो, पैसे के ऊपर काम हो, पैसे के ऊपर उजरत हो, दिन भर आप हमारे घर की सफाई करें, फिर मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँ। तो लिहाजा हर नो जो इजाफी पैसे के एतबार से दिया जाता है वो कर्ज के ऊपर जो है इजाफा वो हराम है। अब इससे वो मामलात आ जाता है, मुशारकत आता है, मुजारबत आता है, उसमें वो जैसे इन्होंने भी फरमाया हर फ़िक़्ह में वाज़ेह है, उसकी डेफिनेशन को क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है। मैंने बहरहाल हमारे भी 1-2 दोस्त थे जो बैंकों में काम कर रहे हैं और इसमें बड़ी कोशिश जारी है कि वो इस्लामिक बैंक के अंदर जो है ना मुजारबा, मुशारकत, मामलात और सूद के मसले को हल करे। और ये ज़रूरत भी है और हुकूमती सतह पर ये काम होना चाहिए। और अख़ुव्वत फाउंडेशन ने जो माशाल्लाह से, बहरहाल मुझे ज़्यादा इनके बारे में मालूमात नहीं है, उन्होंने एक कोशिश की है कि सूद के मुकाबले में कर्ज़ुल हसना और कर्ज़ुल हसना देने के सिलसिले में जो ज़मानत है उसके अंदर जो सख्तियाँ की है, इसको अगर रहमत समझ कर इस चीज़ को अख़ुव्वत के अलावा ख़ुद हुकूमत अगर सरपरस्ती करके एक ऐसा कोई बैंक जिसमें देखिए आप CDA वालों को तनख्वाह हुकूमत दे रही नहीं दे रहे, वापडा वालों को पैसे दे रहे नहीं दे रहे, इसी तरह आप कर्ज़ुल हसना में बहुत अहम पैगाम बताना चाहता हूँ। कर्ज़ुल हसना देने के लिए आप हुकूमती सतह पे तनख्वाहें दे दें ताकि क्लियर लोगों को कर्ज़ुल हसना दे दे, बगैर इंटरेस्ट के काम ले लें। अब बेचारे ये बैंक वाले क्या करते पता है आपको, इन्होंने वो बिल्डिंग का किराया भी देना है, बिजली बिल भी देना है, सारी चीज़ें उन्होंने दे देनी है और फिर हुकूमत को टैक्स भी देना है
اور اسٹیٹ بینک کو بھی مثال کے طور پہ پیسے بھرنا ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ انفلیشن اور انٹرسٹ کے درمیان جو پرابلم ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ اور انفلیشن کے اندر اگر برابر ہو تو اس صورت میں وہ سود اور حرام ہے. اگر نہیں تو پھر آج جو ورکنگ ڈیز کے اوپر مثال کو وہ مکان کا کرایہ ہے، کاغذ ہے، یہ جتنے مثلا 6 4 5 6 8 10% جو لیتے ہیں وہ سود شمار نہیں ہوں گے. فقہاء یہ بھی فرماتے ہیں. لہٰذا اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مکمل بینکنگ کے اندر جو قرض کا جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آرام سے بیٹھ کر ایک الگ موضوع ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا جو سود کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکیل و موزون کے اندر ہے. فرض کرے میں آپ سے 10 ٹوکری چاول کی لے لوں اور 11 ٹوکری چاول کی آپ سے لے لوں، وہ حرام ہے. لیکن 10 ٹوکری چینی کے لے لوں، معذرت چاہتا ہوں آج کل وہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کو اگر 10 کلو مثال کے طور پر آٹے سے تبدیل کرو 11 ٹوکری، تو اس صورت میں وہ حرام نہیں ہے. یعنی جنس کے اندر مثال کے طور پر ایک اچھی سی گندم بری گندم کے ساتھ تبدیل کرے تو وہ حرام ہے. لیکن اگر گندم کو چاول کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پر روپیہ ہے، اس کو ڈالر میں اگر چینج کر کے زیادہ لے لو وہ حرام نہیں. لہٰذا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دن پروگرام آپ لوگ رکھے اس سود کے اوپر جو بینکنگ ہے اور جو معاملات ہیں اس میں وہ ذرا کلیئر کرے، ورنہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ حلال ہے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ایک ایسے شخص خاص کر وہ جو ڈسیبل پرسن اسپیشل پرسن ان کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ معذور ہیں، خود نہیں کما سکتے، تو کیا وہ بینک سے جو ہے منافع لے کر تو اپنے وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ یہ جائز ہوگا اس صورت میں؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ بینک مختلف قسم کی فیسلٹیز دیتا ہے معذور افراد کو. ٹھیک ہے. ایک تو یہی صورتحال ہے جو سود کی ہے. ٹھیک ہے. پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر منافع ان کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف پیکیجز وہ دیتے ہیں جن پیکیجز میں یہ شبہ ہو کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، ان سے اجتناب کیا جائے. دوسرا بعض ایسے بھی بینک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی طریقہ کار کے ساتھ ان کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں ان کو ہم پروفٹ دیتے ہیں. تو پروفٹ جس وقت دیتے ہیں تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک کیا جاتا ہے. صحیح. اس اماؤنٹ کے مطابق. ٹھیک ہے. جتنی وہ رقم دینے والا ہوتا ہے اس کی جتنی اماؤنٹ ہوگی اس کے مطابق نفع اس کو ملے گا اور جو نقصان ہوگا نقصان میں اس کو شریک کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی یا بینک وہ سہولت دیتے ہیں معذورین کو تو ان کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ وہ اس طریقے سے کریں. یا جہاں کہیں جس طریقے سے اخوت کا نام لیا گیا یا دیگر جو ادارے جو مشارکت یا مزاربت پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ شریک ہوتے ہیں اپنا مال دے کر اور ساتھ کسی کو شریک کر لیا وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کو جو منافع ملتا ہے ان کے لیے یہ جائز. اور اسی طریقے سے اگر وہ خود بھی نگرانی کرتے ہیں یعنی معذور ہیں لیکن ویل چیئر کے ذریعے سے یا کسی کی مدد کے ذریعے سے کہیں پہنچ کر وہ اپنے کام کی نگرانی کر سکتے ہیں، خود وقت بھی دیں اور چیزیں کسی اور سے منگوا لیں بازار کے ذریعے سے، بازار سے منگوا لیں یا کسی جگہ سے جو چیز منگوانی ہے منگوا کے اس کے اوپر اگر وہ خود تجارت کرتے ہیں تو خود تجارت کریں. جس وقت خود وہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آسانی بھی اسی میں ہے اور رزق حلال بھی ان کو اس طریقے سے میسر آئے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی اور چاہے کہ ان کو وہ سودی جو نظام ہے اس کی جانب بڑھنا چاہیے جو کہ حرام ہے. تو ان کے لیے یہ راستے ہیں جس کے ذریعے سے وہ حلال رزق کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ان کے کوئی جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزا و اقربا ہیں، ان کے ساتھ مل کر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مشارکت کی صورت میں یا مزاربت کی صورت میں تو وہ بھی وہ کام اپنا کر سکتے ہیں. اس میں ان کے لیے آسانی بھی ہے اور کوئی کسی قسم کی اس میں قباحت بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی قلیل سود کھانے والے ہوں گے نہ ہی کثیر سود کھانے والے. مفتی صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے، آج کل یہ چیزیں بڑی کامن ہیں، میرے ابھی مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ کچھ لوگوں نے ایسی کمپنیز آفیسز کھولے ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے یا ڈیمانڈز ہے کہ آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ ہماری کمپنی میں انویسٹ کریں، ہم آپ کو منتھلی جو ہے وہ اتنا پروفٹ دیتے رہیں گے. یا کچھ ایسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایسے کنسٹرکشن چل رہی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اگر کوئی آپ ولا کوئی اپارٹمنٹ کوئی شاپ کچھ بھی آپ خریدتے ہیں
तो आपको मंथली हम उसका रेंट जो है एक प्रॉफिट के सूरत में वो देना शुरू कर देंगे। या इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आजकल गाड़ी जो है वो हर एक इंसान की ज़रूरत बन गई है, तो वो इस तरह इंस्टॉलमेंट पे मिल रही होती है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा होता है। तो इस सारी सूरतों में बताएं कि ये जायज़ होगा? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आदमी किसी इस तरह की चीज़ में शराकत दारी में जाता है तो सबसे पहले ये याद रखें कि अमाउंट फिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई आदमी किसी के साथ शरीक होता है ना, तो उसमें जो उसे उसकी रकम के मुताबिक जो प्रॉफिट बनती है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। और अगर नुकसान मिलता है तो नुकसान में भी उसे बराबर शरीक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इमारत तमीर हो रही है या कोई काम हो रहा है, उसमें उसको कहा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, आप हमें पैसे दे दें। जब उसको पैसे दिए जाते हैं, अभी वो चीज़ बनी नहीं बनी, तैयार नहीं हुई, तो उसको जो मनफियत मिल रही है, वो मुनाफा मिल रहा है, वो किस चीज़ का मिल रहा है? वो क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ हो रही है कि उसका आपको मंथली हम जो उस एरिया का या उस चीज़ का जो रेंट बनता है प्रॉफिट हम वो आपको देंगे, आप ये परचेज कर लें, शॉप है, अपार्टमेंट है, विला, घर, कुछ भी इस तरह। जी बिल्कुल। अभी एक चीज़ बनी नहीं, तैयार ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर मुनाफा कैसे आ सकता है? तो ये तो आम इंसान भी समझ सकता है कि ये जो मुझे मिल रहा है ये सूद है, और ये सूद के ज़ुमरे में ही ये चीज़ें आती हैं। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी कहता है कि आप हमारे इस प्लाजे में से कोई शॉप खरीद लो, और वो शॉप आप खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको इतने जो है आपको पैसे मिलेंगे, वो भी सूद के ज़मन में आता है। अगर कोई आदमी इस तरह के मामलात में, ज़ाहिर बात है कई ऐसे लोग भी हैं कि जो आपस में मिल मिलाकर काम करते हैं, भाई हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी जगह हमारे पास मौजूद है, हम सारे भाई मिल के एक जो है वो मार्केट बना लेते हैं, उसमें एक एक दुकान सारे भाई ले लेंगे। इस तरीके से अगर वो बराबर के बराबर जितना जितना खर्चा आता है वो बराबर उस तकसीम करते हैं तो ठीक है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर वो भाई आपस में इस तरह काम करते हुए एक भाई कहता है आप थोड़े कमज़ोर हैं, आपके पास इतना नहीं है, आप ऐसा कर लें कि आप वक्त दे दें, तैयारी कर लें, मजदूरी कर लें, आप पैसे मैं देता हूँ, तैयार हो जाएगी चीज़, और इसमें हम इसको बराबर बराबर तकसीम कर देंगे। तो वो इस भाई की अपनी मेहरबानी है अपने भाइयों के साथ। तो दीगर लिहाज से अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उसमें ये सारा सूद वाला शुबा जो है वो पाया जाता है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये जो कमीशन बेस आजकल बड़ी नौकरियां चल रही हैं कि आप एक टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करें, बैंकों में भी है, मुख्तलिफ दफातर में भी ये कमीशन का सिलसिला। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। नाज़रीन साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक सूदी निज़ाम मईशत, उस पर बात की जा रही है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, कुरान में क्या इरशाद फरमाया गया है और किस तरह से हम इस सूदी निज़ाम से ख़ुद को बचा सकते हैं ताकि अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज़ ना हो। इसी पर गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये सवाल करी थी कि आजकल ये कमीशन बेस्ड सिलसिला जो है वो बड़ा चल रहा है, चाहे वो हम बैंक जॉब की बात करें या और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कमीशन बेस नौजवानों को नौकरियां दे रही हैं कि आप ये टारगेट पूरा करें और अगर आपने इतनी सेल की या जो भी उनका टारगेट होता है उसके बदले में आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो इसको हम हलाल या जायज़ करार देंगे? कमीशन जो दिया जाता है किसी भी काम का जो टास्क दिया जाता है, उस टास्क के बाद उसको कहा जाता है कि ये आपको दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि वो जो उसको इजाफी जो रकम मिल रही है, एक तो उसकी मंथली सैलरी वो कितनी है, और उसके मुताबिक जो इजाफी काम करता है उसको पर घंटा उसको मिलता है या किस एतबार से उसको इजाफी रकम दी जाती है। अगर उसको उसकी टाइमिंग के मुताबिक उसको इजाफी रकम मिलती है तो उसके लिए जायज़ है। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरीके से पहले जो वक्त लगा रहा था उसी तरीके से वो इजाफी वक्त दे रहा है, तो उस इजाफी वक्त में जो चीज़ उसके पास आती है तो उसके लिए वो दुरुस्त है, जायज़ है। अगर एक बंदा जो है वो काम करता है और जो इजाफी वक्त मिलता है, इजाफी वक्त में उसको जो प्रॉफिट दी जाती है उसके लिए उसको बता दिया जाता है कि अगर आप ये काम करोगे, मिसाल के तौर पर आपने रिकवरी करनी है, जिस वक्त आप रिकवरी करेंगे किसी के पास से रिकवरी आएगी तो उसमें से आपको इतनी परसेंटेज में आपको मिल जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे। और उसमें उसकी और अगर कोई सैलरी उसमें मुकर्रर नहीं जो वो कर रहा है तो फिर उसके लिए उसमें से वो लेना दुरुस्त होगा। अच्छा।
اگر اس کے لیے وہ مقرر ہے، سیلری مقرر ہے اور ٹھیک اس ہے۔ کے اوپر اس کو اگر یہ اضافی دیتے ہیں تو وہ جائز تو ہے۔ اس کے لیے یہ تھوڑا سا اس میں شکوک و شبہات آتے ہیں اچھا۔ کہ اس طریقے سے اس کو کمیشن نہیں لینی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بلا وجہ کمیشن لینے سے بھی منع فرمایا، اضافی جو رقم لی جو جاتی ہے۔ اضافی، ٹھیک ہو گیا۔ مبنی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آج کل کاروبار ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ہمیں وہ سودی کاروبار ہی جو ہے وہ انفارچونیٹلی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اسی رقم سے لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی رقم سے لوگ جو ہے وہ مساجد کی تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں، مدارس جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اسی پیسے سے وہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، صریح ترین چیز ہے کہ وہ حرام ہے۔ جب اصل چیز ہی خراب ہے تو وہ ایک روایت میں بھی ہے کہ ایک بندہ نے یہ سنا کہ اگر کسی نے ایک نیکی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں ادا کرے گا۔ یہ جب انہوں نے حدیث سنی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو وہ اس نے یہ حدیث سنی، وہ آگے نکل کر گئے تو قرآن کی آیت ہے، تو انہوں نے بہرحال کسی عالم سے سنا تو پھر وہ آگے بڑھنے لگے، کسی ریڑے والے سے اس نے مثال کچھ خربوزے چوری کر لیے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ آگے جا کر مثال کے طور پر 3-4 خربوزے چوری کر لیے، پھر جا کر ایک فقیر کو انہوں نے ایک دے دیا، پھر باقی اپنے گھر پہ لے کے گئے۔ انہوں نے کہا میاں صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو میں نے 4 خربوزے چوری کیے، 4 گناہ ہو گئے، اللہ، ٹھیک ہے جی، ایک خربوزہ فقیر کو دیا تو اس کے 10 نیکیاں ہو گئی۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو گئی۔ اللہ تو کہہ رہے کہ بھئی نیکیاں اس صورت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی جو نیکی کرے اس کے لیے ہے، یعنی ایک آدمی غلط چیز کو لے کر آ جائے حرام کے ذریعے اس سے نیکی کرے۔ تو جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا میں ذرا حسن ختام کروں، ٹائم چونکہ شارٹ وہی ہے کہہ تو رہا ہوں۔ پہلے جو آپ نے ہمارے سسٹم کے اندر کہا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس میں جو اللہ نے عظیم ترین ملک دیا، لیکن اندر جو سچویشن جب سے ہے کہ اس میں 3 چیزیں نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام میں آبادی کا اضافہ ہے، قرض کو قرض دار کرنے کے لیے مزید عوام میں آبادی کا اضافہ، حکمرانوں میں عیاشی کا اضافہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی، اور لے رہے ہیں باہر سے۔ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو بھی باہر یہ بات ان کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گئی کہ آپ 1 ارب لیتے ہیں، 20 کروڑ ڈالر آپ نے ان کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے، اس وقت جب 5 سال پہلے ودن 5 ایئرس کے اندر آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، تو پھر آپ نے 5 سال کے اندر اس کو پیسے واپس کرنا ہے، تو وہ ڈالر آپ نے 150 میں لیے تھے ماشاءاللہ سے، ابھی 288 پہ واپس کرنا ہے، تو پاکستانی روپے میں تو پھر واپس نہیں کرنا ہے، ظاہر ڈالر میں واپس کرنا ہے۔ تو 150 سے جو ڈالر آپ نے روپے میں چینج کیا ہے، اب دوبارہ ڈالر خریدنے کے لیے تو پھر آپ 288 پہ پھر ڈالر خرید کے آپ نے پھر ان کو دینا ہے، تو وہی 1 ارب ڈالر 5 سال کے اندر 2 ارب ڈالر میں قرض ہو ظاہر، تو وہ عوام پہ اس کا وہ برڈن پڑے گا۔ لہٰذا جب تک ہم اپنے سسٹم پیغام ایڈ کر دیجیے کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حکومتی سطح پر آپ نے قرض الحسنے کو اگر آپ نے رائج کروانا ہے جو سود کے مقابلے میں ہے، تو حکومت جس طرح اپنے جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس، افواج پاکستان، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، اسی طرح ایک ادارہ بنا جائے ٹھیک ہے، جو بینک آف قرض الحسنہ کے نام سے ٹھیک ہے، حکومتی سرپرستی میں بغیر سود ان کو قرضہ دیا جائے اور تشویقاً لوگوں کو اس اعتبار سے کام دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حلال، طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، بے شک، اس لیے جتنی وہ چیزیں جو حرام کی جانب لے جانے والی یا حرام کا شبہ دینے والی یا جو حرام ہیں وہ تو مطلقاً ان کی ممانعت ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال اور پاکیزہ رزق ہمیشہ کھانا چاہیے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہ ناظرین اہم ترین ٹاپک جس پہ ہم نے کوشش کی کہ زندگی سے ریلیٹڈ ہر اس پہلو پہ ہم ڈسکشن کی کوشش کریں، اگر ان تمام تر چیزوں پہ بھی ہم کام کر لیں یا ہم اپنے آپ کو یہ حرام لقمے سے جو ہے وہ بچا لیں، حرام کھانے سے بچا لیں، یہ سود خوری سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، تو یقیناً ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، ہم ہماری زندگی میں ایک سکون، ایک جو برکت، ایک جو روحانیت ہمیں چاہیے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جتنی بھی گفتگو ہوئی اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام ضرور سنیں گے قاری انعام الحق صاحب سے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔
ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਜੰਨਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਨਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਾਵੇ न लभिया पानी शिकवा जरा न कीता, पावे न लभिया पानी शिकवा जरा न कीता। करबल दे सैयदां नू, करबल दे सैयदां नू मेरा सलाम होवे। करबल दे सैयदां नू मेरा सलाम होवे। कलमे दे वारसां नू मेरा सलाम होवे। होया ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते, होया ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते, ओना तिलावतां नू मेरा सलाम होवे। ओना तिलावतां नू मेरा सलाम होवे। कलमे दे वारसां नू मेरा सलाम होवे। आले नबी दी अज़मती बच्चियां नू जो सिखांदी,